قاری صاحب، جس طریقے سے دیکھا گیا کہ ملی اسلامیہ اسپتال جو ہے گزشتہ کئی روز سے ایک چرچے میں رہی ہے، اور یہ برسوں کے مسائل آپ جانتے ہیں کہ 5 سال ہو چکا ہے اسلامیہ اسپتال کی تعمیر اب تک نہیں ہو پائی ہے۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے علاج ہو رہا ہے، وہ غریبوں کے لیے وہاں پہ غریبوں کا علاج ہونا ممکن نہیں تھا، اور آپ لوگوں کی جانب سے جو آواز جو بلند کی گئی، جو مشورہ جو دیا گیا، اور فراد حکیم نے انہیں لبیک کہا، آج اسلامیہ میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس سلسلے میں وہاں کے ممبران نے بھی لبیک کہا ہے۔ ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو آج آپ لوگوں کے مشورے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اسلامیہ ہاسپٹل یقیناً ملت کا بہت ہی اہم ہاسپٹل ہے، اور کافی دنوں سے ان کے جو صدر ہے جناب معروف صاحب اور سیکریٹری صاحب ابھی اقبال بھائی ہیں، یہ لوگ بیمار ہو چکے، اور ان لوگوں نے بھی بہت کام کیا۔ یہ لوگ بھی جب آئے تو بہت کام کیا، اللہ کا شکر ہے، لیکن اب چونکہ طبیعت تو سب کی ہمیشہ یکساں نہیں رہتی ہے، اس وقت یہ لوگ بیمار پڑ گئے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ صدر صاحب جو معروف صاحب، انہوں نے جیسے ہی ان کو پتہ چلا، ہم لوگوں کا جو بیان آیا، ہم لوگوں کی جو رائے اخبار میں آئی، ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ حقیقت میں ان کی یہ قربانی بھی ملت کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے اقبال بھائی جو انہوں نے بھی بہت کام کیا، اور معروف صاحب تو تقریباً 40 سال سے اس ادارے کے ذمہ دار اور بہت ہی اہم شخصیت تھے، کام کر رہے تھے، انہوں نے بھی بڑا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے کام کو قبول فرمائے اور ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ان لوگوں کا جو مشن تھا، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے نئے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، نئے پاور کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، جو لانے کی ضرورت ہو، اور ان لوگوں نے اس کی قربانی دے کر کے خود سے اس کو اپنے کو سبکدوش ہوئے، اور ان کی جو رائے ہوگی انشاءاللہ میں جو منتظمین سے بھی یہی کہوں گا کہ اپنے ان بزرگوں کی رائے کو لے کر کے کام کرتے رہیں، ان کو ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو یہ بہت بڑی قربانی دی گئی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ملت کا یہ اسلامیہ ہاسپٹل جلد بن کر کے تیار ہو جائے، اور ملت کی خدمت جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے اسی طرح ہو۔ اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ صدارت کے لیے جناب فرحاد حکیم صاحب نے جو حامی بھر لی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کئی ہاسپٹل کلکتہ میں ہونی چاہیے ملت کا، جس سے ملت کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے، یہ کرنے کا ایک جذبہ ہے، اور اس طرح پاور اور جذبہ والے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ ہم نے جو بہتر سمجھا وہ ہم نے رائے دیا ہے، اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملت کے اس ادارہ کو ہر فتنہ اور شر سے بچا کر کے ملت کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس طریقے سے میٹنگ ہوئی ہے، میٹنگ میں بھی فرحاد حکیم صاحب کو کچھ 99% لوگوں نے کہیں لبیک بھی کہا اور کہیں اس پر ناراضگی بھی ظاہر کی ہے، مگر پھر بھی انہیں منگل کے روز، آئندہ منگل کے روز ان کو صدر کی کرسی نواز دی جائے گی۔ تو کیا لگتا ہے کہ ان کے آنے سے اسلامیہ اسپتال میں ترقی ہوگی؟ دیکھیے، اسی امید کے ساتھ تو ہم لوگوں نے ان کا نام پیش کیا ہے، اور امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ جس ارادے سے ہم نے ان کا نام پیش کیا ہے، اللہ کرے کہ اسی ارادے پر وہ مکمل اتریں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس سے بھی بہتر اتریں گے، جس طرح سے انہوں نے جذبہ دکھایا ہے، اور انشاءاللہ یہ اسلامیہ ہاسپٹل ترقی کرے گا۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں اسلامیہ ہاسپٹل سے پہلے بھی جو ممبران ہیں یا منتظمین ہیں، وہ سب مل کر کے ان کو بھی ایک نئی دشا ملے گی، نئے پاور ملیں گے، اور نئے طریقے سے کام کریں گے، تو اچھا بھی لگے گا ان کو، اور انشاءاللہ سماج کا بھی، ملت کا بھی بڑا کام ہوگا اس سے۔ دیگر ملی ادارے جو آج خسارے کا شکار ہے، جو خستہ حالی کا شکار ہے، بہت سارے لوگ اس اسلامیہ اسپتال کے فیصلے کے بعد آپ کے انتظار میں ہیں، شاید آپ کوئی نیک مشورہ دیں اور اس ملت کے اداروں کو بچائیں۔ میں ملت کے تمام اداروں کو، بلکہ ملت ہی نہیں، ملک کے بھی تمام اداروں کو
یہی چاہتا ہوں کہ وہ اسی طرح کام کرے جس نہج پر ان کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں نے ان کی بنیاد رکھی تھی اور جو قربانی پیش کیا تھا. آج ہم اپنے نوجوانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے ان اثاثے کو، ہمارے اس پراپرٹی کو، ہمارے ان اداروں کو، تمام نوجوانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں اور بچائیں. اور ہمیں خود مختار بننے کی ضرورت ہے. ان اداروں میں جہاں کسی طرح سے حکومت اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرتی ہے، ہمیں اپنے اداروں کو اگر نہیں صحیح طریقے سے چل رہا ہے تو ہم کو حکومت سے لے کر کے خود چلانے کی بھی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اور جو بھی ادارہ ہے اس کے لیے ہم یہی کوشش کریں گے، اپنے تمام بھائی بہنوں سے یہی اپیل کریں گے کہ وہ ادارہ اچھا سے چلے، کامیابی ہو، ترقی ہو. اور اس سلسلے میں میں کسی ادارے سے منسلک نہیں ہوں، البتہ میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے اگر رائے لیتے ہیں تو میں رائے دیتا ہوں. رائے دینا سب کو حق ہے اور میری رائے سب کو پسند آ جائے یہ ضروری بھی نہیں ہے. البتہ کسی کو اگر کسی کی رائے پسند نہ آئے تو وہ اپنی رائے دے، لیکن کسی کی ذاتیات پر حملہ نہ کرے. ذاتیات پر حملہ کرنا گناہ ہے اور اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اچھی رائے دینا یہ ثواب کا کام ہے. انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمدن کے بعد اسلامیہ اور اسلامیہ کے بعد ابھی آپ ایک جو ملت کا سب سے بنگال میں اب تک کا نہیں دیکھا گیا کہ ملت کا کوئی بھی ایک ایسا اسکول یا کالج قائم ہو، مگر ایک جو کالج بھی جو قائم ہے اسے بھی وہ بھی آج بند ہونے کے کگار پر ہے، جہاں پر صرف 11 لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور وہ گزشتہ کئی روز سے وہ چرچے میں بھی ہے. وہاں کے بھی منتظمین جو ہیں وہ آپ کے انتظار میں، آپ کے مشورے کے انتظار میں ہیں. جس طریقے سے ملی الامین کالج ہو یا پھر مسلم عارفین ہو. میں اس سلسلے میں اپنے ملت کے نونہالوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے رہبروں کو یہی مشورہ دوں گا کہ خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر اپنے اندر استطاعت پیدا کیجئے. دوسروں کے بیساکھی پہ چلنا چھوڑیے. اور اگر اس ادارے کو فعال نہیں بنایا جا رہا ہے، اس کو مخصوص طریقے پہ چند لوگوں کو لے کر کے اس میں تعلیم ہو رہی ہے جو نام نہاد کی تعلیم ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ادارے کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے خود چلائیں. ہمیں دوسروں کے دست نگر بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوشش کریں گے کہ ہم فائدہ اٹھائیں حکومت وقت سے بھی، لیکن اگر حکومت وقت کے نیت میں کھوٹ ہے اور ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم خود سامنے کھڑے ہوں اور اس کو خود سے چلائیں. تو کیا آپ ایسے ملی اداروں کے آنے والے کل میں آپ ایسے ملی اداروں کے بارے میں بھی، جس طریقے سے اسلامیہ کے بارے میں آپ نے سوچا ہے، دیگر ملی اداروں کے بارے میں بھی سوچیں گے؟ دیکھیے، میں جن اداروں کا بات کر رہے ہیں میں ان اداروں کا کوئی ممبر یا منتظمین میں سے نہیں ہوں، مگر مسلمانوں کے بحیثیت رہبر ایک ضرور ہیں. مسلم اور ایک انسان ہونے کے ناطے کوئی شخص اگر ملت کے لیے مشورہ کرتا ہے تو میں اخلاص کے ساتھ جو مشورہ مجھے اچھا لگتا ہے میں دینے کو تیار ہوں. سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.